بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میزان الاعتدال ہے، اس کے اندر ایک بندہ ہے، آپ نے دیکھنا ذرا، یہ دیکھیں ابو لبید لمازہ، یہ سکہ ہے لیکن یہ حضرت علی کو برا کہتا تھا، سب کرتا تھا، مولا علی کو گالیاں دیتا تھا مگر یہ سکہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آگے ہیں جی، یہ آ گیا لمازہ بن زبان، حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ناسبی تھا اور یزید کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ یہ بھی سکہ، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جس کا اوپر چکر ہے۔ اور شمر کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شمر کے بارے میں ایک دفعہ آپ نے دکھایا تھا، جو امام حسین کا قاتل ہے۔ نہیں شمر شمر بھی نہیں، سکہ ہے؟ عمر ابن سعد سکہ ہے، یہ دیکھیں یہ لمازہ بن زبار ہے۔ عمر ابن سعد، سوری، عمر ہاں ابن اس کے سعد بارے سکہ میں آ کربلا رہا میں تو۔ ہے کانا وسقوا لہ حدیث، یہ سکہ ہے اور اس سے بہت ساری حدیث ہم نے لی ہیں۔ حسنن، یہ حسن راوی ہے، ذکر ابن حبان فی ثقات، ابن حبان نے اس کا ذکر ثقات میں کیا ہے۔ کانا یشتم علی ابن ابی طالب، یہ مولا علی کو شتم کرتا تھا، یہاں تو لفظ سب بھی نہیں ہے، شتم کا کیا مراد ہوتا ہے؟ سب و شتم نہیں، شتم گالی کو کہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آگے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ بہت ملعون آدمی ہے لمازہ، اور اس کے بارے میں ان کے سب یہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے نا وہ آپ کہنے کا پرم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ میں صحابہ کے بارے میں ایک بات بتا دوں، صحابہ کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ صحیح ہیں اور اہل سنت کے سارے کے سارے صحیح ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ دیکھیں، قرآن کے خلاف ہے۔ نہیں یہ دیکھیں، ان کے اپنے محدثین نہیں یہ بات مانتے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے کتاب المجروحین، وہ راوی ان راویوں کے بارے میں کتاب جن کے اوپر جرح کی گئی ہے، کس کی ہے؟ ابن حبان کی۔ ٹھیک ہے، المجلد الاول اس کی پہلی جلد ہے، اس کے اندر دیکھیں یہ پورا باب ہے، ذکر اس بات کا ذکر اولا من وقع الکذب علی رسول اللہ، کہ سب سے پہلے جس نے جناب رسول خدا کے متعلق جھوٹ باندھا، نبی علیہ السلام نے کہا ہے نا جس نے میرے متعلق جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں جائے گا، تو یہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے کس نے جھوٹ باندھا جناب رسول خدا پہ۔ ٹھیک ہے، کون کون سے بندے ہیں وہ؟ ایک ان میں عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، دوسرا ابی دردہ، تیسرا ابی مسعود انصاری، اور ان کے بعد دوسری ایک آتی ہے روایت، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود اور جناب ابو ذر غفاری، جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ زمین نے کسی کا وزن نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو۔ ابن مسعود ہے، ابو ذر ہے، ابو دردہ ہے، عقبہ بن عامر ہے، اور ابی مسعود انصاری ہے۔ یہ اہل سنت کے ہاں، یہ آپ دیکھیں یہ ابن حبان ہے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، صحیح ابن حبان والا۔ وہ کہہ رہے کہ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، ابن مسعود نے باندھا ہے، ابو ذر غفاری نے باندھا ہے۔ تم صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو صحیح کہتے ہیں، صحابہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے میں عادل ہیں، یہ عدل ہے صحابہ کا؟ ان صحابہ کو نہیں، یہ صحابہ عادل نہیں ہے؟ نہیں بھائی، وہ صحابہ عادل ہیں جو مولا علی کے ساتھ نہ ہو۔ ہاں، یہ آپ کے دعوے کی دلیل ہوگی پیچھے جو آپ نے دعویٰ کیا تھا جی، یہ ابن قرآن کا قول لکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھا، تو یہاں پہ نام ہی ان صحابہ کے لکھے ہیں میرے بھائی نیچے، یہ دو روایات ہیں اس کے اندر، ایک یہ روایت ہے ایک یہ روایت ہے، یہاں انہوں نے باندھے ہیں یا انہوں نے باندھے ہیں، یہاں پہ دونوں میں جناب عبداللہ ابن مسعود کامن ہے، اوپر والی روایت میں عبداللہ ابن مسعود اور ابی دردہ ہے، نیچے والی میں یہ دونوں بھی ہیں اور ساتھ ابو ذر بھی ہیں۔ ٹھیک استغفر اللہ۔ میرے خیال سے تو یہ ایک باقاعدہ پروگرام ہونا چاہیے شاہ صاحب، اس طرح بات یہ مستدرک الحکم ہے، یہاں پہ دیکھیں، انشاءاللہ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سعید بن ابراہیم اپنے والد کے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ابن مسعود، ابو دردہ اور ابو ذر سے رسول اللہ کی حدیثوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ تھوڑا سا غلط ہوا ہوا ہے، میں عربی پڑھاتا ہوں آپ کو، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کو اپنی وفات تک مدینے میں روکنا چاہتا ہوں۔ وَأَحْسَبُهُ حَبَسَهُمْ، حبس ہوتا ہے، حب سے بھیجا نہیں ہوتا، کسی کو قید رکھنا۔ حضرت عمر نے ان تینوں کو قید کر دیا تھا، ابن مسعود کو، ابو دردہ کو اور ابو ذر کو، کیونکہ یہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتے تھے، اور حضرت عمر جب تک زندہ رہے تب تک ان کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، ان کو قید بھی ہو گئی تھی؟ جی، میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ موجم الاوسط ہے، یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوگا۔
حضرت جی جی عمر ابن خطاب نے مجھے ابن مسعود اور ابو مسعود انصاری ابو الدرداء کی طرف بھیجا اور فرمایا وہ کون سی حدیثیں ہیں جو تم رسول اللہ کی کثرت سے بیان کرتے ہو؟ ان حضرات کو مدینہ روک لیا گیا یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ مطلب انہوں نے ان حضرات کو مدینے میں صرف رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرنے کی وجہ سے یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے روک لیا گیا، جبکہ عربی میں لکھا ہوا ہے فحبسہم، ان کو حبسے بیجا میں رکھا گیا، ان کو قید کیا گیا جب تک حضرت عمر شہید نہیں ہوئے۔ مطلب حضرت عمر کی وفات تک ان لوگوں کو قید رکھا گیا ہے مدینے میں۔ ان کی غلطی کیا تھی کہ یہ نعوذ باللہ حدیث نزال بیان کرتے بھی ابن بان کہہ رہا تھا نا کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ نعوذ باللہ من شرم نہیں کہتی تم لوگوں کے، تم کہتے ہو نعوذ کہ باللہ ہمارے صحابی سارے عادل ہیں، یہ صحابہ نہیں ہیں جن کے بارے میں تمہاری کتابوں میں یہ بکواس لکھی ہوئی ہے۔ اگر مرد کے بچے ہو تو اپنے اس ابن بان پہ کرو لعنت۔ ہاں صحابہ کا ثاقب بھائی، منکر ہو گیا۔ ثاقب بھائی بھائی اس کو بات جی سمجھنا کائنڈلی جی واٹس ایپ میں جا کر نا واٹس ایپ میں جا کر نا میرا کائنڈلی ایک اسکین ہے اس کو ذرا پک کر لیجیے گا کائنڈلی۔ ثاقب بھائی سے میں کہہ رہا ہوں، معذرت میں نے بات کاٹ دی، وہ میں نے کہا بات ٹھیک ہے چل پڑی ہے تو ایک حوالہ میں دے ہی جاؤں تاکہ وہ میری بات پر کسی کو یہ تشنگی نہ رہے کس نے یہ کیوں کہا کہ خارجی کو سکہ کہتے ہیں تو کل کو اعتراض نہ کرے، زندگی موت پہ کچھ بھروسہ نہیں۔ تو یہ کائنڈلی ٹھیک ہے پک کر لیں ثاقب بھائی، باقی سر، بات علی بھائی ہمارے کریں، پاس وہ اس جب بات ٹائم ختم کریں گے جی تو میں کائنڈلی اس کو دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جی علی بھائی یہ معذرت دیکھ لیں میں نے وہ اس ٹائم علم کے سمندر ہے ہمارے پاس یہاں پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بیٹھ جائیں نا تو فجر تک پروگرام ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اتنا مطلب مواد ہے ان کے پاس۔ تو اس مواد کا مقصد یا ان کی ان محنتوں اور کاوشوں کا مقصد صرف آپ کو لمحہ فکریہ دینا کہ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو آپ کے یہاں سکہ کہا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیر پر رائے کر امیر اچھا المومنین پر یہ فتوی دیکھیں لگا ذرا، چکے ہیں۔ یہ دیکھیں جی جی ایک میں چھوٹا سا یہاں پہ ایک چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ بندہ ہے خریز بن عثمان اور جی یہ بخاری مسلم کا راوی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یہ بڑی عجیب بات ہے جو ابھی میں آپ کو دکھانے لگوں، دیکھیے گا۔ متقن تھا، صاحب تقوا تھا اور ثبت تھا، تاہم یہ بدعتی تھا۔ اور بدعتی کیسے متقی ہو گیا ہے؟ متقی تھا آگے لیکن دیکھیں، بدعتی تھا۔ ہاں متقی تھا ثبت بھی تھا اور بدعتی بھی تھا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا بڑا تھا یہ۔ معاذ بن معاذ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق میں نے اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی شامی شخص نہیں دیکھا۔ مطلب شام والوں میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت یہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ امام احمد بن حنبل سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو احمد بن حنبل نے کہا یہ سکھ ہے، اور یہ شخص قدریہ فرقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ کون سے فرقے سے تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ فلاس قدریہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، ویسے یہ حدیث کا حافظ تھا۔ ان لوگوں کو تم حدیث کا حافظ کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ سکھا انتہائی تھا، ظلم، جو مولا انتہائی علی کو ظلم۔ گالی دے وہ متقی ہے، وہ بے شرمو بے یا ہو، یہ دین ہے تمہارا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور بخاری مسلم دونوں نے اس بندے سے روایات لی ہیں، اور یہ بندہ جو بخاری مولانا بخاری کی شان مسلم میں گستاخی کرتا تھا، تم اس کی کتابوں کے حوالے ہمیں دے کے کہتے ہو بخاری ہوئے ہوئے مسلم ہوئے قرآن کے ہوئے۔ بعد سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ابو یمان کہتے ہیں پہلے یہ ایک صحابی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، پھر اس نے اسے ترک کر دیا۔ آگے دیکھیں احمد بن سلمان نے اپنی سند کے تحت حریز نامی اس راوی کا یہ قول نقل کیا کہ میں حضرت علی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ واضح کہتا تھا کہ میں مولا علی سے محبت نہیں کرتا، تو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے آگے اس نے وجہ بیان کی ہے، کیونکہ انہوں نے جنگ صفین میں میرے باو اجداد کو قتل کیا، اور جو علی کی تلوار کے وار سے مارے گئے ان گندی نسلوں کی اولادوں کو تم اپنے لیے سکہ اور امام سمجھتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو قرآن کے بعد ہماری کتابیں شرم نہیں آتی، ڈوب مرو۔ وہ علی بھائی آپ چونکہ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں نا تو آپ ہی ڈسپلے کرا کے کائنڈلی اس کو پڑھ دیں، میں چونکہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتا یہاں سے۔ یہ عمران بن خطان سلامت کے رہے بارے میں ہے نا؟ جی یہ ایک دفعہ اس کتاب سے پڑھوا دیں جی۔ یہ عمران بن میں آپ کو حطام کے بارے میں نا وہ مجھے کنورٹ کرنا پڑے گا، ویسے میرے پاس خود اس کا حوالہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو شو کروا دیتا ہوں، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے بس یہ اختصار سے ان کو دکھانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، کس ورنہ ثاقب بھائی کس آپ ہی شو ٹاپک کے کرا اوپر دیں، میں اسکرین بتا بھیجا آپ دیتا نے؟ ہوں۔ جی جی میں دکھا دیتا ہوں، یہ دکھا دیتا ہوں، عمران بن حطام کے بارے میں ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے 5835، اس میں لکھا ہوا ہے عمران بن حطام۔ آگے ہے 5952 عمران بن حطام، ٹھیک ہے۔ آگے ابو داؤد کی 4151 عمران بن حطام حکم صحیح۔ آگے آ جائیں نسائی 5306 عمران بن حطام حکم صحیح۔ الکاشف میں آ ٹھیک ہے جائیں، اس کے بارے میں کیا لکھا ہوگا جی؟ یہ ذہبی صاحب اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ ہے جی عمران بن حطان السدوسی وسقو، یہ اس کی توثیق ہوئی ہے، یہ سکھا ہے۔ کانا خارجی مگر یہ خارجی تھا، مدح ابن ملجم، یہ ابن ملجم کی مدح کرتا تھا۔ ہوئے 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 یہ وہ جو میسا بھائی میں نے بتایا تھا نا کہ وہ جو ٹھیک خوارج کے بارے میں حدیث دکھا رہے تھے علی بھائی،
تو انہوں نے ایک بندے کو ڈکلیئر کیا، یعنی یہ نہیں کہ نہیں مانتے اس کو خارجی، کہتے ہیں ہاں خارجی ہی ہے، جس کو نبی فرمایا نا جہنم کا کتا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا امام ہے۔ ہاں جی آگے دیکھیں جی، یہ سیرل نامی کو بلایا ہے، اس کے اندر دیکھیں یہ اس نے باقاعدہ عمران بن حطان کے شعر لکھے ہوئے ہیں، ہاں وفی ابن ملجم یقول عمران بن حطان الخارجی، ابن ملجم کے بارے میں عمران بن حطان خارجی کیا کہتا ہے، یا ضربت من تقیہ ما ارادہ بہا، اس متقی نعوذ باللہ من ذالک، اس متقی عمران بن حطان کی کیا ضرب تھی جو اس نے مولا علی کو ماری۔ ابن ملجم کی کیا ضرب تھی؟ ہاں ابن ملجم کی کیا ضرب تھی، ابن ملجم متقی ہے، اور جو مولا علی کو اس نے ضرب ماری ہے ارادہ بہا، وہ اس ضرب سے ارادہ کرتا تھا این لیبلغا من ذل عرش رضوانا، کہ وہ عرش الہی کے اوپر بیٹھے ہوئے ذات پروردگار اللہ سے رضوان حاصل کرے، اس کی رضا حاصل کرے علی کے قتل سے۔ اس کا اردو ترجمہ آپ کو پڑھاتا ہوں، یہ میزان الاعتدال ہے، اس کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے عمران بن حطان سدوسی بصری خارجی، آگے لکھا ہوا ہے یہ تابعی اور سکہ ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ احادیث خارجیوں سے منقول ہیں، یہ مذہب ہے ان کا، سب سے زیادہ احادیث انہوں نے خارجیوں سے لی ہیں، ہاں؟ اور ابھی آپ نے پیچھے دکھایا بخاری مسلم کے اندر اس کی حدیث ہے جی یہ بخاری کا راوی ہے میرے بھائی، یہ دیکھیں علی صحابہ فی تمیز صحابہ، یہ اردو کے اندر ہے، یہاں پہ غور سے پڑھنا اب جو میں دکھانے لگا ہوں، یہ علی صحابہ فی تمیز صحابہ، یہ آ گیا ابن جرسقلانی، یہ اردو ورژن ہے اس کا، اس کی جلد نمبر ہے 4 صفحہ نمبر ہے 481، نوٹ کر لینا آپ اس کو، یہ دیکھو عمران بن حطان، ٹھیک ہے، قادیہ خوارج کے سردار تھا نہیں، کتنے ادب سے بلا رہے ہیں جناب کو، ہیں یہ دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف خروج کرنے کو اچھا بتاتے اور خود جنگ میں شریک نہ ہوتے، ہاں؟ ابن حبان نے اسقاط میں لکھتے ہیں کہ خوارج کے مذہب کی طرف میلان رکھتے تھے، کتنے بڑے خارجی تھے جی، آگے لکھتے ہیں جی، یہ دیکھیں عمران کے وہ اشعار نقل کیے ہیں جن میں عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کے قاتل کا مرثیہ کہا، مطلب عبد الرحمن ابن ملجم کے حق میں اس نے مدح کی ہے، اس کا مرثیہ لکھا اس ملعون نے، کیا لکھا ہے جی، یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پرہیزگار کا کیا وار تھا، متقی کا، عبد الرحمن ابن ملجم پرہیزگار ہو گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دوزخ کا کتا ہے، یہ کہتا متقی ہے، جس سے وہ عرش والے کی طرف سے رضامندی حاصل کرنا چاہتا تھا، اس نے تو اللہ کی رضا حاصل کر لی مولا علی کو مار کے، واہ 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 واہ۔ اب میں اسے یاد کر کے سمجھتا ہوں کہ اس نے اللہ کے ہاں پوری مخلوق سے زیادہ اپنا اعمال نامہ وزنی کر لیا، کہ جو اس نے مولا علی کو قتل کیا نا، تو پوری مخلوق کے عمل ایک طرف، اس اکیلے کا مولا علی کو قتل کرنا ایک طرف، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ پوری مخلوق سے زیادہ اس کا مالنامہ وزنی ہو گیا ہے، اس بندے سے تمہارا بخاری حدیثیں لیتا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم اپنے آپ کو بیل بیت کہتے ہو؟ دوسری طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا بدترین شخص وہ ہوگا جو امیر المومنین کو قتل کرے، جن کے فضائل زیادہ پیش کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اہل بیت کا دشمن تھا۔ چلیے آواز تھوڑی بلند رکھا کریں۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، ایک بات میں میں نے سب سے ضروری بات اب کرنی ہے، سب سے ضروری بات اب کرنی ہے، جی جی یہ دیکھیں، یہ ابن جرسقلانی علیہ صحابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 482، عمران بن حطان وہ ملعون جو عبد الرحمن ابن ملجم کو پرہیزگار اور پوری مخلوق سے زیادہ اس کے مال کو وزنی کہتا ہے، اس عمران بن حطان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عمران اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، یہ اہل سنت ہو،